بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر قیامت گزر گئی۔ ایک ایئر اسٹرائک سے ایران کی ریولیوشنری گارڈ کے سینئر کمانڈر محمد رضا زاہدی سمیت 7 ایرانی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ایرانی اعلیٰ افسران میں ایک اور بڑا نام بریگیڈیئر جنرل محمد حاجی رحیمی کا ہے، جن کا تعلق بھی ایرانی ریولیوشنری گارڈ یعنی IRGC سے تھا۔ ناظرین، اسٹرائک کرنے والے جہاز کس کے تھے؟ شام اور ایران کا الزام سیدھا اسرائیل پر جاتا ہے۔ اسرائیل اس سلسلے میں ابھی تک خاموش ہے۔ شامی حکومت کا بیان کہ اسرائیل جیٹ طیارے گولان ہائٹس کی جانب سے شام میں گھسے اور ایرانی ایمبیسی کے نزدیک واقع ایک ایرانی قونصلیٹ پر میزائل داغ دیے۔ سفارت خانوں پر عموماً حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کرنا یقیناً ان 2 فوجی جرنیلوں کو نشانہ بنانا تھا جو اس وقت قونصلیٹ میں موجود تھے۔ ناظرین، ابھی اس چوٹ کا درد کم نہیں ہوا تھا کہ ایران کے علاقہ چابہار اور رسک کے علاقوں میں جیش العدل نے ایرانی چوکیوں پر دھاوا بول دیا اور ایرانی سیکورٹی فورسز کے 27 جوانوں کی جان لے لی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور 16 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ پاکستان نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ ناظرین، یہ وہ سچویشن ہے، اب آپ دیکھیں کہ دنیا پوری کا امن جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرب نظر آتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ جو بد امنی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ غزہ اور اسرائیل سے بھی جڑتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں اور اس ریجن میں اب یہ صورتحال بڑی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے اس سلسلے میں ابھی تک اپنا پوائنٹ آف ویو بھی نہیں دیا۔ اسرائیل نے نہ اس کے متعلق اس دعوے کو کہ جی انہوں نے حملہ کیا ہے، نہ اس کی ہاں کی ہے نہ کی ہے، وہ ابھی تک اس کے لیے خاموش ہے۔ اور جو پرو اسرائیلی دنیا ہے وہ یہ بھی ایک سوال اٹھا رہی ہے کہ شام میں ایران کے جرنیل جو ہیں یا فوجی قیادت وہاں پہ اپنے قونصل خانے میں کیا کر رہی تھی؟ ان کا وہاں ہونا بھی ایک سوالیہ نشان انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کے خلاف اسرائیل مخالف گروپس یعنی فلسطین، حماس اور لبنانی حزب اللہ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ وہاں تھے۔ اب دنیا یہ توقع کر رہی ہے کہ رمضان المبارک میں اور اس کے آخری جمعۃ الوداع کے موقع پر شاید اس کے بعد ایران جو ہے وہ کوئی رسپانس کرے اور وہ کوئی جوابی کارروائی کرے۔ اب یہ ایک ٹیسٹ ہے، اسرائیل شاید ایران کا ایک ٹیسٹ لے رہا ہے کہ اگر تو کوئی بڑی شدید جوابی کارروائی ایران کی طرف سے نہیں کی جاتی تو میرا خیال ہے کہ اپنی اس کارروائیوں کو مزید بڑھانے میں جو غزہ میں انہوں نے کی ہوئی ہے وہ پھر ان کو رکاوٹ کوئی نظر نہیں آئے گی۔ وہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے مطلب ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ کے طور پر شاید لیا گیا ہے۔ اگر اسرائیل کو ایران کی طرف سے کوئی شدید رد عمل نہیں آتا تو اسرائیل اپنی غزہ میں کارروائیاں مزید بڑھا دے گا، اس بات کا خدشہ ہے۔ میں اس میں یہی کہوں گا کہ دنیا کا امن اس وقت انتہائی خطرے میں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایران کچھ بڑا جواب دیتا ہے تو اسرائیل جواب میں جنگ چھیڑ سکتا ہے، جس کے شروع ہوتے ہی ساری مغربی دنیا اپنے سارے اسلحے سمیت اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور ایران کے ساتھ صرف اللہ ہوگا۔ مسلم ممالک اسرائیل کی پرزور مذمت دن رات کرتے نظر آئیں گے، لیکن وہ ایران کا عملی ساتھ دینے سے ہر ممکن کتراتے ہی رہیں گے۔ اب ایک بہت بڑا سوال یہاں ہے کہ ایران کو اب کیا کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے دنیا کا امن اس وقت ریلیٹڈ ہے۔ بہت بڑی کارروائی، یقیناً ایک خطرناک ایکٹ اور اب ایک رسپانس، تو یہ انریسٹ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اب ایک اچھی خبر کی طرف آتے ہیں۔ جاپان، جس کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں اور ایشیا کے طاقتور ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ جاپان طلوع سورج کی سرزمین، جو اپنے شاندار لوگوں کی وجہ سے، روایات کی وجہ سے اور اپنے کلچر کی وجہ سے دنیا میں بڑا مختلف مقام رکھتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب جاپان کا ویزا جو ہے وہ آن ارائیول ہوتا تھا، ایئرپورٹ پر ہی آپ کو ویزا مل جاتا تھا۔ میں نے خود بھی یہ
سفر کیا ہوا ہے، ٹوکیو گیا تھا میں، اور بڑی آسانی سے ویزا اویلیبل ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ ویزا حاصل کرنا پاکستانیوں کے لیے خاصا مشکل ہوتا گیا۔ اب جاپان نے مین پاور کی ضرورت کا اظہار کیا ہے، اب جاپان کو مین پاور کی ضرورت پڑ گئی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں آبادی کی کمی واقع ہو رہی ہے، کیونکہ جاپان میں شرح پیدائش کافی کم ہے، اور وہاں پہ عمر جو ہے وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والے لوگ بھی جاپان میں رہتے ہیں، تو اس وقت جاپان کو شدید کمی محسوس ہو رہی ہے مین پاور کی، اور جوان سکلڈ مین پاور کی۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ جاپان میں جا کے کام کر سکیں۔ اس سلسلے میں میری جاپان میں جو موجود ایمبیسڈر آف پاکستان ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں، اور جاپان کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے اس کو فروغ دینے میں، اور یہ جو اپرچونٹی نکلی ہے اس پہ میکسیمم ہمارا ملک جو ہے استفادہ حاصل کرے، اس میں اپنا رول پلے کریں، اور میکسیمم جابز، کیونکہ جاپان ایک اچھی اسٹرانگ اکانومی ہے، دنیا کا ایڈوانس ترین ملک ہے، اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت بڑی انڈسٹری ہے وہاں پہ، تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق جاپان کو 8 لاکھ سے زائد ورکرز کی ضرورت ہے، جو کہ روڈز، ریلوے، ٹرانسپورٹیشن، ٹمبر اور فارسٹری وغیرہ جیسے اہم شعبوں کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ میں پاکستان کے لیے بہت اہم موقع سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں، نہ صرف ایز اے ورکر وہاں جائیں، جاپان کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں، تاکہ پاکستان اور جاپان جو کہ جن میں بہت پوٹینشیل ہے دونوں ملکوں میں کہ یہ آپس میں ان کی ٹائز ہوں تو اس میں اضافہ ہو سکے۔ ایک خوشائند خبر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کا جو سافٹ امیج ہے وہ اجاگر کرنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری تھا۔ پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ پروٹیسٹ اور میں نہ مانوں اور اس طرح کی ہے کہ وہ ہر وقت انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں، اور ان کو اپنا امیج یہ مینٹین رکھنے کے لیے کہ شاید وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ایسی فورس ہیں کہ وہ میرا خیال ہے اس امیج کے لیے وہ اپنا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پا رہے، اور میں بڑا خوشائند سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز جیسے اور حماد اظہر جیسے اچھے لوگ جو ہیں ان کو دوبارہ انٹر کیا گیا ہے مین اس پی ٹی آئی کی جو اس وقت ایک ٹیم ہے اس میں واپسی ہوئی ہے۔ یہ خوشائند واپسی ہے، میں انہیں ویلکم بیک کہتا ہوں، اور اس وقت جو عمران خان کے سپوکس پرسن ہیں ان میں جو لوگ ہیں اس میں شیر افضل مروت کی جگہ اب یا ایسے اور لوگوں کی جگہ جو کہ صرف وکلا تھے، اور اس طرح کی سچویشن میں لایا گیا کہ جی شاید ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ عدالتیں ہی رہ گئی ہیں۔ اب ایک ایسی سیاسی قیادت آئی ہے جس میں گوہر خان، عمر ایوب، شبلی فراز، انتظار حسین جنجوعہ اور علی ظفر شامل ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی خوشائند بات ہے کہ ایسے لوگ جن کا امیج جو ہے وہ ایک پازیٹیو امیج ہے، سافٹ امیج ہے، وہ لوگ اس وقت خان صاحب کے سپوکس پرسن ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی سے اچھی خبریں جو ہیں وہ یقیناً آئیں گی، جو کہ ملک کے لیے خوشائند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو انہوں نے اس پوسٹ سے ہٹایا ہے، وہ اب خان صاحب کے سپوکس پرسنز میں نہیں رہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایک میڈیا فورس بنا لی ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ اب یقیناً شیر افضل مروت ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ کسی صورت میں بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہوں گے، تو جو انہوں نے ایک انویسٹمنٹ اپنی سوشل میڈیا ٹیم پہ کی ہے، اور وہ بھی اپنے قبیلے پہ مشتمل لوگ ہیں، تو یقیناً وہ اب اس کو استعمال کریں گے۔ اب وہ کس کے خلاف استعمال کریں گے یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ وہ انہوں نے ویسے بحاث تو پی ٹی آئی کے ہی جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف ہی کھولا ہوا ہے، اب آنے والے دنوں میں وہ اس پہ شدت آتی ہے، یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے۔ تیسری اور اہم بات جس کو یقیناً میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں، اور میرا چونکہ ہمیشہ پازیٹیو اپروچ رہی ہے، وہ ہے کور کمانڈر پشاور میں علی امین کھنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور ان کی کابینہ کی ملاقات ہے۔ پاکستان اس وقت یقیناً
दो मैं समझता हूं कि बहुत मेन मसाइल हैं जो पाकिस्तान के हैं। एक है मईशत पाकिस्तान की और दूसरी यकीनन दहशतगर्दी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जितना नुकसान पहुंचा है शायद ही किसी चीज से पहुंचा हो। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान का दुनिया में इमेज ही ऐसा हो गया है जैसे ये बड़ा खतरनाक जगह है, यहाँ पे ट्रेवल करना बहुत खतरनाक है। तो इस इमेज को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ये इस वक्त की मेरे ख्याल में बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और ये मीटिंग, इसको बिल्कुल डिफरेंट पोर्ट्रेट किया गया है कि ये मुलाकात क्यों हो गई, अली अमीन गंडापुर का अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या वो इमरान खान से इजाजत के साथ मिले हैं, ये बहुत सारी खबरें जिनको यकीनन बहुत सारे लोग तो इसको नेगेटिव में लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि पॉजिटिव देख रहा हूं कि जब तक आप डायलॉग इतने बड़े इशू पे, जब तक आप सेम पेज पे नहीं होंगे तो आप इतने बड़े चैलेंज का सामना या मुकाबला नहीं कर सकते। तो इतने बड़े चैलेंज के मुकाबले के लिए जरूरी है कि हुकूमत और अमन नाफिज करने वाले इदारे हैं वो एक पेज पे हों। तो मैं ज़ाती तौर पे इस मुलाकात को खुशाइन मुलाकात समझता हूं। लेट्स बी पॉजिटिव और इस मुल्क को की बेहतरी के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें, जिसमें सबसे अहम है कि हम पॉजिटिव हों, हमारी अप्रोच पॉजिटिव हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।